ہاں جی آپ صاحب، ہمارا اب اگلا سٹاپ کیا ہوگا سر؟ جی ہمارا اگلا سٹاپ جو ہے وہ میدان خندق ہے جی، جہاں پہ غزوہ خندق ہوا تھا. اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. 22 پارہ میں اس کی ساری ڈیٹیل موجود ہے. اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ ساری مل جائے گی سورۃ الاحزاب. تو مسجد خندق بھی یہاں پر ہے. یہاں پہ خندق کھودی گئی تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے یہاں پہ تشریف لائے مدینہ سے. یعنی اولڈ جو مدینہ تھا، اب تو یہ سارا شہر مدینہ کہلاتا ہے. جو اولڈ مدینہ سٹی تھا، موجودہ جو مسجد نبوی ہے یہاں پہ مدینہ سٹی ہوا کرتا تھا. تو یہ سامنے جبل سلا ہے. جبل سلا اس کے بیک سائڈ پہ مدینہ منورہ سٹی ہے. یعنی موجودہ مسجد نبوی جو ہے وہ سامنے جبل سلا اس کے بیک سائڈ پر ہے. تو جب کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے احد میں، بدر میں، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے بہت بڑا لشکر تیار کیا. اور ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ پر چڑھائی کریں گے اور مدینہ منورہ میں جو بچے ہوں گے، بوڑھی عورتیں، خواتین ہوں گی، ہم ان کو قید کر لیں گے. بوڑھے لوگوں کو قید کر لیں گے، ینگ جو ہوں گے ان کو ہم شہید کر لیں گے. تو اس طرح کے وہ ارادے سے، غرض سے کفار کا بہت بڑا لشکر یہاں پہنچا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ کفار ایک بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا. اور یہ جو جبل سلا پہاڑ ہے یہ مدینہ میں انٹر ہونے کا یہ راستہ تھا. جی، یعنی مدینہ جو ہے یہ پہاڑوں سے گرا ہوا تھا، تو یہ انٹر ہونے کا راستہ تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہاں پہ تشریف لائے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے آپ نے پوچھا کہ کس طرح دفاع کیا جائے اپنے شہر مدینہ کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا کس طرح دفاع کیا جائے. تو سب نے اپنے اپنے جو رائے تھی وہ پیش کی. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہاں پہ ایک گہری اور لمبی خندق کھود دیں تاکہ وہ اس کو کراس نہ کر سکیں. یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہمارے فارس میں، فارس موجودہ ایران کو کہتے ہیں، کہ ہمارے فارس میں یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ ایک خندق کھود دیتے ہیں تاکہ اس کو کراس کر کے دوسری سائڈ پہ نہ آ سکیں. تو یہ سامنے جو یہ روڈ نظر آ رہی ہے یہ پہاڑ کے آگے بالکل اسی طرح رائٹ لیفٹ، تو یہاں پہ پھر خندق کھودی گئی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنفس نفس اس میں آپ نے شرکت بھی فرمائی. اور جب خندق کھود رہے تھے تو چند صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھوک کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھوک لگی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک پیٹ سے کرتا اٹھایا تو آپ نے بھی 3 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے، یعنی بھوک کی وجہ سے. تو یہ جو روڈ ہے دیکھیں، یہ رائٹ لیفٹ جو روڈ چل رہی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ خندق کھودی گئی تھی. اور اوپر وہ مسجد ہے مسجد الفتح کے نام سے. ابھی یہاں پہ بھی انشاءاللہ یہ سب چیزیں کھول دیں گے. یہ سامنے مسجد ہے مسجد الفتح. یہ جنگ جو ہے یہ کم از کم 30 دن یہ جنگ جاری رہی، 30 ڈیز. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ پہنچے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا کی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، آگے یہ پھر یہ سورت نازل ہو گئی اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو یہاں آپ نے دعا کی. ظہر اور عصر کے درمیان، ظہر اور عصر کے درمیان آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کی نوید سنائی، بشارت سنائی کہ ہم تمہیں فتح عطا کریں گے. تو اس دعا قبول ہونے کی جو خوشی تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی. یعنی آپ کا چہرہ بہت خوش تھا، ہیپی لگ رہے تھے آپ. تو آپ نے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشارت دے دی ہے یہ جنگ فتح ہونے کی. تو اس سائڈ پہ چونکہ کفار تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ کراس کریں خندق اور آ کر مسلمانوں پہ حملہ کریں. تو 2-3 لوگ کراس کر کے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اس کے بعد جب یہ بشارت ملی جنگ فتح ہونے کی اللہ کی طرف سے، تو پھر قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک بہت سخت قسم کا طوفان آیا. اور وہ اتنی شدید سخت طوفان تھا کہ جس کے نتیجے میں
جو اس طرف کفار تھے ان کے خیمے جو ہے وہ اکھڑ گئے، ان کی رسیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئیں، ان کے جو جنگی ساز و سامان یعنی گھوڑے تھے وہ ان کی لگامیں ٹوٹ گئیں، جو انہوں نے کھانے پینے کا سامان لیا ہوا تھا وہ سارے الٹ پلٹ ہو گئے، یعنی اتنا سخت طوفان آیا کہ وہ اس سے ڈر کے جو ہے وہ سب وہاں سے ناکام و نامراد واپس چلے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، مسلمانوں کو اس طرح یہ فتح سے نوازا۔ یہ پوری جو مسجد ہے یہ مسجد خندق کے نام سے یہ معروف ہے۔ یہاں پہ اس ایریے میں جو اس کا پرانا نام ہے وہ 7 مساجد ہے، 7 ماسک، یہاں پہ 7 مسجدیں ہوا کرتی تھیں، پھر یہ 5 مساجد کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ ابھی چند مسجدیں یہاں پہ کھولی گئی ہیں، اوپر مسجد الفتح ہے، پھر مسجد سلمان فارسی ہے، مسجد ابوبکر صدیق ہے، مسجد علی ہے، مسجد فاطمہ ہے۔ یہ جن جن کے نام سے یہ مسجدیں منسوب ہیں انہوں نے اس جنگ کے دوران یہاں پہ خیمے لگائے ہوئے تھے، تو ان خیموں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر نمازیں ادا کیں، تو بعد میں ترک جو حکومت تھی انہوں نے یہاں پہ یادگار کے طور پر مسجدیں بنا دی کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نمازیں ادا فرمائی تھیں۔ تو یہ وہی پورا یہ میدان ہے جنگ کا، غزوہ احزاب، غزوہ خندق بھی اس کو کہا جاتا ہے۔